السلام علیکم ناظرین، میں رضوان گلزئی، میرے ساتھ صدیق جان موجود ہیں۔ عمران خان کی صحت کے حوالے سے تشویشناک خبریں سامنے آ رہی تھیں، ان کی میڈیکل رپورٹ بھی سامنے آ چکی ہے۔ آج عمران خان سے ان کی فیملی کی ملاقات تو نہیں ہو سکی، لیکن ان کے وکلاء اسپیشلی بیرسٹر گوہر کی جو ملاقات ہوئی ہے اس میں جو عمران خان نے بیرسٹر گوہر سے گفتگو کی ہے، زیادہ تر حصہ اس کا سامنے آ چکا ہے۔ دو تین اہم پوائنٹس ہیں جس میں جو عمران خان کی گفتگو کے بہت اہم ہے اور اس کا پورا بیک گراؤنڈ ہے جو ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے صدیق جان صاحب کے ساتھ۔ صدیق بھائی، ایک تو جو ہم دیکھ رہے ہیں عمران خان کی صحت کے حوالے سے معاملہ تو ہے بھی، ایشوز کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے نئی نئی بحث شروع ہو جاتی ہے۔ علی امین گنڈا پور آج کل بہت ایکٹیو نظر آ رہے ہیں۔ 2 دن میں مختلف صحافیوں کے گروپس کے ساتھ ان کی 3 ملاقاتیں ہو چکی ہیں، اور تینوں ملاقاتوں میں ان کے جو بیانات، ان کی جو گفتگو ہے، وہ ایک نئی بحث اس سے جنریٹ بھی ہو رہی ہے، اور وہ ساری جو ان کی گفتگو ہے وہ عمران خان کی جو گفتگو ہے اس سے ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے۔ کالا باغ ڈیم آ گیا، آج عمران خان نے کہا کہ اس کے اوپر کنسنسس ہوگا تو پھر کالا باغ ڈیم بنے گا۔ یہ ساری چیزیں ذرا ہم ڈسکس کریں گے، اور اسپیشلی جو جلسے کے حوالے سے عمران خان نے کہا تھا کہ جلسہ کرنا ہے، جو ابھی تک اس کا کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا ہر صورت اب سپٹمبر میں کرنا ہے۔ اور پی ٹی آئی یہ کچھ چیزیں اطلاعات سامنے آئی تھیں کہ آج کچھ بیرسٹر گوہر جو باتیں لے کے گئے تھے اس سے ان کا یہی تھا کہ یہ جلسہ نہ ہو، سیلاب کی اور پوری انہوں نے جسٹیفیکیشن دی تھی۔ ذرا تفصیل سے اس حوالے سے بتائیں کہ کیا معاملہ ہے اور کیوں چیزوں کو ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، اس پہ آتے ہیں میں عمران خان صاحب کا ٹویٹ جو ہے اس کا ذکر کر دیتا ہوں۔ عمران خان صاحب نے ٹویٹ جو عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ سے آیا ہے، جو آج ان کی گفتگو ہے، ایک خبر جو آپ نے دی ہے وہ بڑی خبر ہے۔ اس پہ ہم بتائیں گے کہ بیرسٹر گوہر صاحب کی ملاقات آج کیوں کرائی گئی ہے۔ پہلے ان کو بھی نہیں ملنے دیا جاتا تھا، تو آج ان کو کس مقصد کے لیے ملنے دیا گیا، وہ عمران خان سے کیا کروانے کے لیے گئے تھے، کیا فیصلہ کروانے کے لیے گئے تھے، لیکن عمران خان صاحب نے وہ اس ٹریپ میں عمران خان صاحب نہیں آئے۔ عمران خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے جو ٹویٹ آیا ہے، عمران خان کہتے ہیں کہ میں پاکستانی قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ملک بھر میں جاری افسوسناک سیلابی صورتحال میں ریسکیو اینڈ ریلیف مہم میں ہمیشہ کی طرح بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ تحریک انصاف بھی سیلاب زدگان کے لیے بلا تفریق اپنا کردار ادا کرے۔ میں ہمیشہ موسمیاتی تبدیلیوں اور ان سے آنے والے نقصانات کے حوالے سے شعور اجاگر کرتا رہا ہوں۔ ہم نے پہلے کے پی کے میں بلین ٹری منصوبہ شروع کروایا اور وفاقی حکومت میں آ کر 10 بلین ٹری منصوبہ شروع کروایا۔ اس کے ساتھ متعدد چھوٹے، درمیانے اور بڑے درجے کے ڈیمز اور نیشنل پارک سمیت ایسے اہم ماحولیاتی حفاظت کے منصوبے شروع کروائے جو ماحولیاتی تباہی میں کمی کا باعث بنے۔ درختی ماحولیات کا تحفظ کر سکتے ہیں۔ ایسے منصوبوں پر تیزی سے کام کرنا قومی ترجیح ہونی چاہیے۔ پھر عمران خان کہتے ہیں کہ افغانستان میں زلزلے سے ہونے والی ہلاکتوں اور نقصان پر دل شدید رنجیدہ ہے۔ ہم مشکل کی اس گھڑی میں اپنے افغان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مجھے افغانیوں کے پاکستان سے زبردستی نکالے جانے پر بھی شدید تحفظات اور افسوس ہیں۔ عمران خان ہر اپنے گفتگو میں، رضوان بھائی، میں پہلے بھی اپنے دیکھنے والوں کو بتا چکا ہوں کہ اس دن میں کورٹ روم میں موجود تھا جب ارشد شریف صاحب کے کیس کی سماعت تھی، تو اس دن عمر اجاز گیلانی صاحب جو وکیل ہیں جنگ بڑے اچھے، انہوں نے آ کر عدالت کو بتایا تھا کہ 2 خواتین جن کی شادیاں یہاں پہ افغانی خواتین ہیں اور یہاں پہ ہوئی ہیں، اور ان کے دودھ پیتے بچے ہیں، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، اور ان کو برے طریقے سے یہاں سے نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تو یہ چیزیں انسانی المیہ ہے، یہ دکھ بھری باتیں ہیں، تکلیف بھری باتیں ہیں، اور یہ جیل میں بیٹھ کے بھی وہ اس تکلیف کو محسوس کر رہے ہیں۔ انعام امین مناز صاحب جو ہیں، انہوں نے وہ معاملہ بھیج دیا ڈوگر صاحب کو اٹھا کے، اور وہ کوئی ریلیف دینے کے موڈ میں نہیں تھے۔ اس وقت پاکستان کی عدالتوں کا جو شرمناک اور گھٹیا اور مکروہ کردار ہے، وہ بھی آنے والی نسلیں بھی اس کو یاد رکھیں گی کہ ایک ایسے ٹائم پہ جب عدالتوں کو سٹینڈ لینا چاہیے تھا، اپنے حلف سے وفا کرنی چاہیے تھی، اور وہ سب سے بڑے غدار بن کے اور ججز جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آگے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ کے پی کے میں اپنے ہی لوگوں پر ڈرون اٹیکس اور ملٹری آپریشن فوری طور پر بند ہونا چاہیے۔ علی امین گنڈا پور سمیت صوبائی حکومت کو اس معاملے پر بھرپور مزاحمت کرنی چاہیے۔ پہلے ہی وہ علاقے سیلاب کی تباہی جھیل رہے ہیں۔ ان حالات میں آپریشن یا ڈرون حملے اور اپنے علاقوں سے بے دخلی زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہے۔ میری ہدایات کی روشنی میں تحریک انصاف کا ضمنی انتخابات کے بائیکاٹ کا فیصلہ قابل تحسین ہے۔ کاغذات نامزدگی واپس لینے والے امیدوار بھی داد کے مستحق ہیں۔ جن اراکین اسمبلی نے اسمبلی کی کمیٹیوں سے استعفیٰ دیا ہے وہ بھی قابل تعریف ہیں۔ ان کو یہ بھی ہدایت کرتا ہوں کہ اگر ان کے زیر استعمال کوئی بھی گاڑی یا مرات ہیں تو اسے فوری طور پر واپس کریں۔ پشاور جلسے کی حتمی تاریخ کا فیصلہ ستمبر میں سیلاب کی صورتحال دیکھ کر مشاورے سے کیا جائے۔ 3 سال ظلم اور جبر سہنے اور حق پر ہونے کے باوجود میں نے ملکی مفاد میں مذاکرات کی بات کی، مگر مجھ سمیت میرے خاندان سے سیاسی انتقام کی انتہا کر دی گئی۔ ہمارے لوگوں پر سیدھی گولیاں چلائی گئیں اور پارلیمان میں ہمارے اپوزیشن لیڈرز تک کو نائل کر دیا گیا۔ اس کے بعد مذاکرات کی گنجائش نہیں رہتی۔ یہ مجھ سمیت میرے خاندان میں جس مرضی کو قید کر دیں، میں اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، نہ ان کے آگے جھکوں گا۔ اب خبریں 2 ہیں۔
بلکہ 3 خبریں ہیں. ایک تو خبر یہ ہے کہ جو گوہر صاحب کو ملوایا گیا تھا، گوہر صاحب جو لگ رہا ہے کہ گوہر صاحب جو ہیں وہ خان صاحب کے پاس ایک پورا ایک ماحول بنا کر گئے تھے. خان صاحب وہ بڑا سیلاب ہے KPK میں، پنجاب میں بھی بڑا سیلاب ہے، تو جلسہ نا ملتوی کر دیتے ہیں، سپٹمبر میں نہیں کرتے. خان کو پتہ تھا یہ ٹریپ ہے، خان نے اس ٹریپ میں آنے سے انکار کر دیا اور خان نے کہا کہ جلسہ سپٹمبر میں ہوگا اور علی امین گنڈا پور اس کا میزبان ہوگا. اب یہ کیوں کہا ہے کہ علی امین گنڈا پور میزبان ہوگا، اس پہ آتا ہوں. پہلا یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب کیوں یہ جلسہ ملتوی کرانا چاہتے تھے. کیونکہ بیرسٹر گوہر صاحب ہوں یا تحریک انصاف کی باہر لیڈرشپ ہو، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں نا، یہ غلط کر رہے ہیں. عمران خان ٹکراؤ چاہتے ہیں اور عمران خان مفاہمت اور بات چیت کے ذریعے باہر آئیں گے. بات یہ ہے کہ آج تک مفاہمت یا بات چیت کے ذریعے عمران خان کو کیا ملا ہے؟ ان کو MNA شپ مل گئی، ان کو مراد مل گئی، ان کے مزے لگے ہوئے ہیں، لیکن عمران خان کو کیا ملا، اس کے خاندان کو کیا ملا؟ ان کو تو کچھ بھی نہیں ملا. پاکستان کو کیا ملا؟ پاکستان کو تو کچھ نہیں ملا. عوام پاکستان کو کیا ملا؟ عوام پاکستان کو کچھ نہیں ملا. ان کو پتہ ہے کہ اس جلسے میں ایک تو عمران خان نے کہا کہ پورے پاکستان سے لوگ بلائیں، انہیں پتہ ہے کہ جلسہ تو بڑا ہوگا. دوسرا انہیں پتہ ہے کہ اس میں ملٹری آپریشن کے خلاف بات ہوگی. جلسے کا مقصد یہی ہے کہ وہاں پہ جو ملٹری آپریشن ہو رہا ہے اس کے خلاف بات ہوگی. 9 مئی کے فیصلوں کے خلاف بات ہوگی. اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے خلاف بات ہوگی. عمران خان اور بشرا بی بی کے ساتھ ہونے والے سلوک کے اوپر بات ہوگی. تو اس وقت گوہر صاحب کو جنہوں نے بھیجا تھا وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ سپٹمبر میں جلسہ ہو، لیکن عمران خان اس ٹریپ کو سمجھ گئے اور عمران خان نے کہا کہ جلسہ تو ہوگا سپٹمبر میں ہوگا اور علی امین ڈیٹ دیں گے. اس میں میرا خیال ہے کہ علی امین کا کیوں کہا عمران خان صاحب نے کہ علی امین ڈیٹ دیں گے اور وہ میزبانی کریں گے، تاکہ علی امین گنڈا پور صاحب کی میزبانی میں ہونے والے جلسے میں ملٹری آپریشن کے اوپر بات ہو. صحیح ہے، ٹھیک ہے. تاکہ عمران خان KPK کے لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ بھائی KPK میں علی امین اس اسٹیج پہ موجود تھا جہاں پہ ہماری پارٹی کا موقف سامنے ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ عمران خان صاحب تک یہ بات پہنچ گئی ہے کہ تحریک انصاف کو KPK میں نقصان ہو رہا ہے بہت زیادہ ملٹری آپریشنس کی وجہ سے. اب آپ دیکھیں نا کہ کل مجھے ایک پشتون ملے، انہوں نے بڑی امپورٹنٹ بات کی اور میرا خیال ہے ان کی بات میں وزن ہے. جب میں نے انہیں کہا کہ یار عمران خان تو بہت خلاف ہے ملٹری آپریشن کے، انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان خلاف ہے تو عمران خان اپنے وزیر اعلیٰ کو اگر قائل نہیں کر سکتا تو پھر عمران خان مانے اور اس کو ہٹا دے، یا تو اس کو ہٹا دے یا عمران خان مان لے کہ اب اس کی ریٹ نہیں رہی پارٹی کے اوپر. صحیح ہے، ٹھیک ہے. پھر ہمیں تو نہ کہنا کہ KPK والے میرے ساتھ کھڑے رہیں کہ آپ کی اتنی ریٹ نہیں ہے کہ آپ 10 بار کہہ چکے ہیں لیکن آپ کا وزیر اعلیٰ آپ کی بات نہیں سن رہا، نہ وہ آپ سے ملنے جاتا ہے آپ کا وزیر اعلیٰ. دوسری جو ہے میرا خیال ہے اس میں جو سب سے بڑی خبر اس ٹویٹ میں مجھے نظر آئی کہ لگتا یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب دوبارہ کوئی مذاکرات کی بات لے کر گئے ہیں. اس ٹویٹ کی لینگویج میں اور پچھلی ٹویٹ کی لینگویج میں بہت زیادہ فرق ہے. بھی نہیں ہے. نہیں اس پہ میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا. بات یہ ہے کہ گوہر صاحب اور دوسرے تو پروفیشنل وکیل ہیں، آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اندر جو خان صاحب نے بات کی ہوگی سخت، وہ گوہر صاحب نے آ کے بات کرنی وہ تو، بلکہ ایون جو پچھلی ٹویٹ بھی تھی اس میں سے بھی کچھ چیزیں جو آپ نے بتائیں بھی وہ نہیں تھیں شامل. ٹھیک ہے. گوہر صاحب تو ویسے ہی ان کی اچھا دیکھیں پچھلی بار چلیں یہ تو ہوا نا کہ ٹویٹ میں نہیں آئی لیکن ہم تک تو پہنچ گئی نا. ٹھیک ہے. اور ٹویٹ میں اصل باتیں وہ موجود تھیں، نہیں صرف علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے بہت گفتگو تھی عمران خان کی جو نہیں تھی، اور وہ سمجھ آتی ہے کہ پارٹی ظاہر ہے ابھی تک وہ وزیر اعلیٰ ہیں تو ٹھیک ہے عمران خان کی ٹویٹر سے انٹرنل میٹر ہے، وہ تنظیمی میٹر ہے. لیکن آج کیا ہوتا ہے کہ قومی اسمبلی کے باہر یہ احتجاج کرتے ہیں. میں اس کو دوبارہ میں چیک کرنا پڑے گا، فہیم اختر صاحب نے یا پتہ نہیں آپ نے دیکھا ہو کہ یہ وہ گھونگلوں سے مٹی اتارنے والا احتجاج تھا یا سیریس احتجاج تھا. ٹھیک ہے. ایک چھوٹا سا ایونٹ تھا 1.5 گھنٹے کا. ہاں یہ دیکھیں نا، یہ عمران خان کو دھوکہ دے رہے ہیں. عمران خان کہتا ہے کہ باہر اسمبلی لگاؤ فارم 45 کی، یہ ڈرامہ کر کے اور اندر چلے جاتے ہیں. اچھا وہ اسمبلی لگانے کا جو محمود اچکزئی کا پلان تھا وہ یہ تھا کہ 45 کے جتنے بھی منتخب لوگ ہیں وہ پارلیمنٹ کے سبزدار میں اکٹھے ہوں، وہاں پہ اسپیکر ہو، وہاں پہ پوری ایوان کی کارروائی چلائی جائیں. انہوں نے کیا کیا ہے، یہ پارلیمنٹ کے گیٹ نمبر 1 پہ اکٹھے ہوئے ہیں، نعرے بازی کی اور ایونٹ ختم ہو گیا. 2 ڈفرینٹ چیزیں. اس لیے میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ ہر بات میں عمران خان کے بیچ میں چھڑا گھونپ رہے ہیں، ہر بات پہ دھوکہ. گوہر صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان نے میری بڑی تعریف کی آج پہلے. وہ تو انہوں نے تقریر پہ کیا نا کہ جو تقریر کیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ آج گوہر صاحب کی اطلاعات ہیں کہ ایک اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات ہوئی ایاز صادق سے. وہ ایاز صادق جس کو محمود خان اچکزئی کہتے ہیں حوالدار اسپیکر، اور وہ اس کی جو اس وقت ان کا لیول ہے، جو ان کا رینک ہے، ارکان کی نہلی میں مکمل سہولت کاری، ان کے رینک کے مطابق ان کو مخاطب کرتے ہیں محمود خان اچکزئی صاحب. PTI والے بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ آج ان کو ٹریپ دوبارہ یہ ہوئے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ آپ اسمبلی کمیٹیوں میں واپس آئیں مذاکرات کریں. اور گوہر صاحب نے کہا کہ اچھا پھر میری خان صاحب سے ملاقات کروا دیں، میں ان کو قائل کرتا ہوں. یہ ملاقات یہ
دونوں معاملات میں ان کو دھچکا لگا ہے. دونوں میں عمران خان ان کے ٹریپ میں نہیں آئے, نہ مذاکرات والے ٹریپ میں آئے ہیں, اور نہ عمران خان کمیٹیوں کا دونوں نے کہا جی واپس کر دیں, بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ بالکل انہوں نے تو کہا گاڑیاں واپس کریں, چابیاں واپس کریں. میں ایک اور بات کر رہا ہوں کہ 2 چیزیں یہ لے کر گئے تھے گور صاحب, اور انہی 2 چیزوں کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ ان کی ملاقات کرائی ہے. ایک یہ سپٹمبر کا جلسہ کینسل کروانے گئے تھے جو عمران خان نے نہیں کیا. دوسرا یہ گئے تھے عمران خان سے یہ مذاکرات والی دوبارہ کوئی اجازت لینے, وہ بھی ان کو اجازت نہیں ملی. میرا خیال ہے کہ اوور آل بیرسٹر گور صاحب جو پلان لے کر گئے تھے اسٹیبلشمنٹ کا, اس پلان میں گور صاحب کو منہ کی کھانی پڑی ہے اور گور صاحب کو ناکامی ہوئی ہے. لیکن اس عمران خان نے جو گفتگو بھی کی اور ٹویٹ کے اندر بھی انہوں نے کہا کہ میں نے 3 سال تک کوشش کی, بات چیت کی, لیکن اب گنجائش نہیں ہے بات کی. لیکن اس کے باوجود نے کہا کہ قومی معاملات کے اوپر بات چیت ہوتی رہنی چاہیے. تو مطلب کہ کوئی امکان ابھی بھی ہے کہ کوئی بات چیت شروع ہو, یا جیسے اسپیکر نے کہا کہ جی آپ اور ملاقات کروائی گئی, کہ کہیں پس پردہ کو بات چیت ہو, جو علی امین گنڈا پور بھی کہہ رہے ہیں, امکان ہے اس بات کا, یا بالکل دروازے بند ہو چکے ہیں؟ دیکھیں بالکل دروازے بند ہو چکے ہیں, بالکل دروازے بند ہو چکے ہیں, بالکل دروازے بند ہو چکے ہیں. فیصلے سڑکوں پر ہوں گے, فیصلے سڑکوں پر ہوں گے, فیصلے سڑکوں پر ہوں گے. عمران خان مزاحمت کے ذریعے باہر آئے گا, مفاہمت کے ذریعے باہر نہیں آئے گا. عمران خان جو ہے وہ بات چیت کے ذریعے باہر نہیں آئے گا. عمران خان منت ترلے سے باہر نہیں آئے گا. عمران خان لڑائی کے ذریعے باہر آئے گا, مزاحمت کے ذریعے باہر آئے گا. فیصلے سڑکوں پر ہوں گے تو عمران خان باہر آئے گا. عمران خان گوہر اور علی امین گنڈا پور نے نہیں مزاحمت کرنی, وہ تو بہت کلیئر ہے اس بات پہ. ابھی جب عمران خان صاحب اسمبلیوں سے مستعفی ہوں گے نا, قومی اسمبلی سے اور پنجاب اسمبلی سے, تو وہ ان کو چلے پہ بھیجنے کے لیے نہیں مستعفی ہوں گے کہ میرے ایم ایل ایز کو چلے پہ ختم ہو جائیں گے. نہیں, عمران خان یہ نہیں ہے کہ ان کو چلے پہ بھیجنا ہے. عمران خان ان کو کہنا ہے کہ گھر بیٹھ کے اور اب تم بیٹھ کے اور اپنے بچوں کے ساتھ کھیلو, ٹھیک ہے, یا اپنی فیملی کو لے کے چترال چلے جاؤ, یا اپنی فیملی کو لے کے باہر چلے جاؤ. اس لیے نہیں مستعفی کروا رہا, وہ ان کو سڑکوں پہ نکالے گا اور پھر بن جائے گا کمپٹیشن. پھر عمران خان حلقے کر دے گا اوپن, کہ اب حلقے اوپن ہے, جو مزاحمت کرے گا اگلا ٹکٹ اس کا ہے. دیکھیں ایک چیز آپ دیکھیں, میچ شروع ہوتا ہے, ایک کھلاڑی وکٹ پہ کھڑا رہتا ہے, کھیلتا ہے, بہت اچھا کھیلتا ہے, دوسرا بھی کھیلتا ہے سارا, لیکن آخری اوور میں آ کے جب میچ پھنس جاتا ہے نا, اور ایک اوور میں 18 سکور چاہیے ہوتے ہیں, وہ جو 3 چھکے لگاتا ہے نا, وہ جو اوپنر سینچری کر کے گیا, وہ کسی کو یاد نہیں رہتا. بالکل یاد کون رہتا ہے؟ آخری اوور میں جس نے 3 چھکے مارے ہیں نا, وہ ہیرو بن جاتا ہے. اس وقت پی ٹی آئی میں جو آخری فیز میں کھیل جائے گا نا, ٹکٹ اس کا ہوگا. صحیح ہے, ٹکٹ اس کا ہوگا. تو یہ فیز اب سپٹمبر کے جلسے کے بعد پھر سٹارٹ ہو جائے گا. دیکھیں ابھی بھی یہ سپٹمبر کا جلسہ کینسل کروانے کے لیے آخری حد تک جائیں گے. آخری حد یہ اچھا پشاور میں ہو جلسہ, کیا فرق پڑتا ہے یار؟ عمران خان نے ان کو پچھلی ملاقات میں کیا کہا ہے, آپ والی بات. عمران خان نے کہا کہ تم دنیا کے کسی بھی کونے میں جا کے بندے اکٹھے کرو گے تو اسٹیبلشمنٹ نوٹ کرتی ہے کہ کتنے بندے اکٹھے ہوئے ہیں. عمران خان نے یہ بات کہی ہے. عمران خان کہتا ہے کہ آپ 100%. عمران خان نے الفاظ کچھ اور تھے, وہ الفاظ آپ بشر چاہتے ہیں کہ جو ہے نا وہ میں جب آپ کی ویڈیو پبلک ہو تو اس کے بعد 1-1.5 گھنٹے کے اندر میں جو ہے نا وہ اچھا چلے مطلب پرائیویٹ ہو جہاں بھی جلسہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اثر تو ہوتا ہے اس کا, ہیٹ پہنچتی ہے, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا لوگ اکٹھے کریں 9 مئی کی کنوکشنز کے اوپر, اور یہ وہ سارا. تو لہٰذا عمران خان کو ابھی تو دھوکہ نہیں دے سکے. اچھا میں آخری سوال آپ سے, عمران خان کی صحت کے حوالے سے, ویسے ان کی جو رپورٹ آئی ہے, ان کے جو وائٹل سائنز ہیں, اس کے اندر صرف ایک تھا نمبر, ان کی جو ہارٹ بیٹ تھی وہ 49 تھی, وہ 60-100 ہونی چاہیے. اچھا وہ میں نے ٹویٹ کر دیا کہ میں نے دیکھا وہ 60-100 ہونی چاہیے, 49 ہے. وہ بعد میں عمران خان کے ڈاکٹر ہیں کہ ان کے قریبی ہیں, انہوں نے مجھے کہا, پھر میسج کیا کہ 49 ایتھلیٹ کے لیے پرفیکٹ ہے, تو کوئی پرابلم نہیں ہے. تو وہ تو ٹھیک ہے, صرف ان کے کان کا وہ بہت پرانا مسئلہ ہے اور ان کی 7 دانتوں کا ہے. تو ویسے تو اوور آل عمران خان تگڑے. اس پہ اصل میں میری بات کسی سے نہیں ہوئی, اس پہ میں بات کروں گا تو پھر اس پہ کمنٹ کروں گا معاملہ کیا ہے. چلیں, بہت شکریہ صدیق جان صاحب آپ کا. اور اب دیکھتے ہیں ستمبر کے جلسے میں کے حوالے سے بھی, اور جو آج ایک نئی کوشش تھی مذاکرات کی, اس میں کیا آگے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. مجھے اور صدیق جان صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.